یہ کہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم بڑا ویژن تو بنا ہی نہیں سکتے. لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ تو ہم بنا سکتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ اگر کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو کم از کم 4 سال تو MBBS کرنا پڑے گا، 2 سال ہاؤس جاب، پھر کسی خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی خاص سبجیکٹ میں، اس میں الگ ٹائم لگے گا. پھر ہوتے ہوتے آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو یہ ویژن تو گیا تیل لینے، معذرت کے ساتھ. کیونکہ آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ آج مر گیا، تو یہ 4 سال تو گئے. اگر میں نے ایڈمیشن لے لیا تو ہو سکتا ہے پہلے سال مفتی صاحب نے تو کہا ہر وقت تیار رہو، تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں، موت کے خوف سے تو ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اچھا ہوا میں نے کمنٹ پڑھ لیے، یہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ویژن بنائیں بھلے 90 سال کا، سمجھتے ہو، اسے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیں جس کو انگلش میں الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں. وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کی رضا. آپ ڈاکٹر بنے کس کے لیے بھائی؟ بولنے پہ پابندی لگائیے، اللہ کے لیے. کیوں بھائی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے؟ آپ کو سوال پیدا دماغ میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے اللہ راضی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ڈاکٹر بنو، جو ڈاکٹروں کو زیادہ اونچی جنت ملے گی اور مریضوں کو ہے بھائی کم درجے کی. تو بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں بنے ڈاکٹر، یعنی قرآن و حدیث میں. تو لہذا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے کمانے کے لیے، نام کے لیے. تو ڈاکٹر بننے کی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ وہ چشمہ لگا کے دیکھو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے، کبھی جزیات کے ضمن میں، کبھی ویسے ہی اصول بھی بیان کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے. تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہر وہ کام جو انسان کی جان بچانے کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. نبی نے فرمایا نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی، حدیث میں ہے نا، اللہ نے بخش دیا اس کو. تو ایک پیاسے کتے کی جان بچانے پر اللہ بخشے گا، تو انسانوں کی جان بچانا کوئی کم درجے کی نیکی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دے بھائی. تو ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس حدیث میں داخل ہے. تو آپ MBBS کریں، آپ ایک ویژن بنائیں. پہلا یہ ویژن تو بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے، خاندانی. اس میں آپ یہ کہیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں، چانس کتنا ہے، امید کتنی کی جا سکتی ہے. لکھ لیں بھائی 80 سال. لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی؟ بولو. آپ ڈائری لے کے لکھیں کہ میرا خیال ہے میں 80 سال تک اگر کوشش اسباب کی دنیا میں کوشش کروں تو زندہ، بولتے کیوں نہیں، رہ سکتا. تو میں نے 80 سال تک تو کا ویژن بنانا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا. نہیں آ رہی. 80 سال کے بعد جب میں مروں گا تو ایسا کوئی خاندانی کام کر کے جاؤں کہ اللہ کہے کہ زبردست ہو گیا بھائی، کام تو نے خاندانی کیا ہے، خوش کر کے آ گیا مجھے. تو اب اس 80 سال میں مجھے انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بھی بننا ہے. پھر فلاں شعبے میں انسانیت کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے. فلاں شعبے میں ضرورت نہیں ہے، پیسہ ہے. فلاں میں ضرورت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. دوسرے شعبے میں تو ترجیح کس کو دے گا؟ ابے دوسرے کو دے گا نا، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے میچ کر رہی ہوگی نا اس کو اختیار کرے گا. جو نہیں ہے، پلاسٹک سرجری، جس میں پلاسٹک سرجری کی بھی چلے ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں نا ان پہ ڈسٹیمپر کا کام کرتے ہیں. یہ کوئی بڑا ویژن ہے؟ ارے آپ نے ویژن بنایا کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، تو اب میں نے بیوٹی پارلر کھولنا ہے خاندانی قسم کا.
اس میں کیا ہوگا؟ دولہا تیار کروں گا. تو بیوٹی میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دلہن تیار کروں گا. ایسے بھی ہیں مرد کیا کر رہے ہیں, اس سے اللہ راضی ہو جائے گا ہے بھائی. تو جب اصل بڑا ویژن ہوتا ہے نا اللہ کو راضی کر کے خاندانی جنت کمانی ہے, تو پھر انسان اس قسم کے پیشوں کو اختیار نہیں کرتا. کہتے ہیں بھائی یہ پیسہ ہی مقصد تھوڑی ہے, پہلا پیسہ بھی ہوگا لیکن پہلے اصل کیا ہے؟ اللہ. اور پیسہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, پیسے سے بہت کچھ کر سکتا ہے انسان, تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے اندر داخل ہے. تو آپ نے خاندانی قسم کا ویژن بنا لیا. بھائی یہ گھڑی صحیح ہے نا؟ 1:05 ہو رہے ہیں, 2:05. خاندانی قسم کا ویژن, اس میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ انجینئر بھی بن سکتے ہو آپ ڈاکٹر پائلٹ بن سکتے ہو. بولو یار میں بھی ابے نندن کو اتاروں گا, وہ بڑا خاندانی کام ہو گیا تھا یار, وہ چائے پلا کے بھیجا ہے, مزہ آ گیا, ہٹو بچو ہو گیا, پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا, اللہ بھی راضی, مخلوق بھی راضی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہے نا شاعر نے کیا کہا ہے, اعز مقام فی الدنا سرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتابو. شاعر نے کہا ہے یہ جو آج کل لڑکے دلہنوں کو تیار کر رہے ہیں, مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا, مجھے پچھلے ہفتے پتہ چلا کہ مردوں نے بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں, لڑکیوں کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. تو اس سے فتنہ پھیل رہا ہے. میں نے کہا فتنہ تو نہیں پھیل رہا, کیونکہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتے ہیں, لیڈیز ٹائپ کی چیزیں بن جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا یار یہ کام غلط ہو رہا ہے. متنبی کا شعر سناؤں گا تاکہ مرد کی غیرت جاگے کہ آپ پہ کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں. شاعر نے کہا ہے اعز مقام فی الدنا سرج صابح, سب سے زیادہ عزت والا مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. آدمی سب سے اچھا کہاں لگتا ہے؟ تیز رفتار گھوڑا, اس کی پشت. اس زمانے میں گھوڑے تھے, آج جیٹ تیارے ہیں. آج کیا ہے بھائی؟ جیٹ تیار. تو مرد کے لیے سب سے زیادہ عزت والا مقام کیا ہے؟ تیرتے ہوئے جہاز کی پشت, اور سامنے ابے نندن, مقابلہ. کیا خیال؟ اور ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہوں, کیا سچویشن ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں ہمیں انڈیا کے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے. میرے تو سب سے زیادہ لسنر ہی انڈیا میں, ابھی ہم نے تفسیر کلاس کا ریکارڈنگ کروائی نا, تو ماشاءاللہ جو انڈین مسلمان ہیں سب سے اچھے رزلٹ. تو لمبے لمبے ویژن بنانے کی کیا ضرورت؟ تو بھائی وہ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ میں 80 سال تک زندہ رہوں گا, تو میں نے اتنے عرصے میں اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہوں, کیا بڑے کام کر سکتا ہوں. میں پائلٹ بن سکتا ہوں, میں مجاہد بن سکتا ہوں, میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں, میں تاجر بن سکتا ہوں, کچھ بھی بن سکتا ہوں میں. اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں. تو اس میں پہلا فائدہ ہوگا کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کریں گے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو, کیونکہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. آپ بڑے سے بڑا ویژن بنانے کی کوشش کرو گے. دوسرا, پھر آپ یہ بھی کوشش کرو گے کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں بھی, لہذا ہر وہ کام جو میری موت کا سبب بن سکتا ہے ان کاموں سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب. کیونکہ صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے عمل بھی ضروری. آپ صبح ایکسرسائز بھی کرو گے, آپ خوراک پہ بھی توجہ دو گے کہ بھائی یہ 6 4 4 8 8 پراٹھے جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے ویژن سے میچ کرتے ہیں بھائی. میں نے تو لمبی عمر, حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے لمبی عمر نعمت ہے, کیونکہ وہ لمبی عمر میں جتنی نیکیاں کر سکتا ہے دوسرا چھوٹی عمر میں اتنے کام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ زندہ رہنے کی کوشش, صحت مند رہنے کی بھی کوشش کرو گے, کیونکہ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ, بولو نا یار, محبوب ہے, کیونکہ طاقتور زیادہ کام کر سکتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کے ویژن میں رکاوٹ بنے گی آپ اس کو سائڈ پہ لگا دو گے. جس دن یہ ویژن بنایا اگلے دن مر گئے, اللہ کے ہاں آپ اپنے ویژن میں کیا ہو گئے؟ کامیاب. مر تو پھر بھی ضروری تھوڑی آپ کے سوچنے سے تھوڑی 80 سال زندہ رہو گے. آپ نے سوچ لیا, اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع, ٹریک پر آ گئے.
آنے میں آپ کو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے ہاں آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. نبی نے تو فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے, وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سواء, اجر میں دونوں برابر, وہ فری پھوکڑ میں مل گیا اس کو اجر. اس لیے مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویژن بنایا تھا, کل کوئی ٹرک والا تھوڑی کسی کے ویژن دیکھتا ہے. ابے بھائی ٹرک اڈے سے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرالر جو نکلتے ہیں بڑے بڑے, وہ اتنے لمبے لمبے کنٹینر, وہ تھوڑی دیکھتے ہیں 80 سال کا ویژن بنا کے یہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے ابھی بڑے بڑے پلان ہیں اور یہ ابھی ڈاکٹر بنے گا پھر انسان, وہ تو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا. اس کے پہیے کے نیچے کہیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ گیا تو جنازہ بھی نہیں ملتا, پھر گھر والے ساری زندگی تلاشی کرتے رہتے ہیں وہ بندہ گیا کہاں. اتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے آپ نے نیت پہ اجر ملے گا نا, انما الاعمال بالنیات, حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار نیت پر, وانما لامرئ ما نوى, جس چیز کی نیت کرو گے وہ ملے گا تمہیں. اور اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا, میں گلوکار بنوں گا, میں سنگر بنوں گا, میں یہ بنوں گا, نہیں بنے مر گئے, تو اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا؟ اللہ کہے گا گلوکاروں کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کہا میں جناب ہیروئن ایکسپورٹ کروں گا بڑا ہو کر, میں ڈرگز مافیا کا کیا بنوں گا, سردار بنوں گا میں, تو بھی ایک پڑیا بھی دائیں سے بائیں نہیں کی اور مر گئے, تو اللہ آپ کو کن